بتائیے حضور والا کہ آپ تو مزے میں ہیں لیکن صوبے میں لوگ بڑے مزے میں نہیں ہیں. صوبے میں جو معاملات ہیں سپریم کورٹ تک بات چلی گئی ہے. سپریم کورٹ نے متعدد مرتبہ یہ کہا ہے کہ یہاں الٹی گنگا بہہ رہی ہے. سر 5000 مریض اور اس پہ کھربوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں اور خرچ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ کسی کو کانو کان پتہ نہیں چلتا. جو مستحقین کو یا لوگوں کو امداد دی جاتی ہے وہ ماشاءاللہ ہمارے یہاں گناہ کرنے کا کوئی ٹائم نہیں ہے, لیکن سندھ سرکار نے نیکی کرنے کا ٹائم مقرر کر دیا ہے صبح 4 بجے سے 7 بجے تک. اس کے بعد آپ کسی کے گھر کی دیوار پھاندیں یا کسی کا گلا کاٹیں کوئی آپ کو پوچھے گا نہیں. جناب من, آپ کو جب پتہ ہے کہ کسی کے گھر میں کوئی کانڈ ہو شک آپ ہی پہ کیا جائے گا, یعنی آپ جہانگیرہ ڈاکو سے بھی بدتر نکلے ہیں لوگوں کی شبہ میں. خدا نخواستہ لوگوں کی دماغ میں ایسی شبہات موجود ہوتے ہیں, تو پھر آپ کو ویڈیو میکر کو پیسے دیتے ہوئے کیا تکلیف ہو رہی تھی؟ آپ نے کیوں تصاویر نہیں کھنچوائیں؟ آپ نے کیوں دستاویزی ثبوت نہیں جمع کر رکھے تھے اپنی نیکوکاریوں کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں نور علی رپین صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ کس نے کیا کیا, کس نے کتنا کیا, کس نے کتنا اچھا کیا, کس نے کتنا برا کیا, اس کے لیے ہمارے پاس کافی ٹائم ہے. اللہ اس ملک کو سلامت رکھے, ہم سب کو سلامت رکھے. ٹائم آئے گا کہ اس میں ہر چیز کا پوچھا جائے گا, تمام صوبوں سے بھی پوچھا جائے گا, وزیر اعظم سے بھی پوچھا جائے گا, تاریخ بھی پوچھے گا, عدالت بھی پوچھے گا. یہ سن لیجئے, لیکن سر اس میں میرے سوال کا جواب نہیں ملا. میں نے یہ پوچھا تھا کہ نیکی کے لیے صرف صبح 4 سے 7 کا ٹائم اور باقی ٹائم پھر جو بھی پھاندے بازی کرے آدمی اس کا کوئی ثبوت, کوئی معاملات کچھ تو ہونے چاہیے نا. صحیح ہے سر تھوڑا سا توقف اگر آپ فرمائیں. محترمہ عظمیٰ کاردار صاحبہ, یہ صحیح ہے کرونا سے جو مر جائے, اول تو مرنے والوں کی تعداد وہ نہیں ہے الحمدللہ جو ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی. ڈاکٹر ظفر مرزا نے یہ فرمان جاری کر دیا ہے, جو مر جائے وہ کرونا کا ہی پیشنٹ ہے. یہ ایک نیا فارمولہ نکالا گیا ہے. دوسری بات, کرونا کرتے کرتے ہم یہاں پہ آ کر کے پہنچ گئے ہیں ڈاکٹرز کو ایک نیا معاملہ ہم نے کیا ہے, جو مر جائے اس کو شہید کو اور اس کے بعد تدفین نہیں کرو. معاذ اللہ, توبہ استغفاری جملہ کہتے ہوئے بھی حیا آتی ہے, لیکن اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں ہے کہ تدفین کے بجائے جسم کو زمین میں گاڑ دو. یہ کون سا نیا چلن ہے؟ اس نام نہاد ریاست مدینہ میں شہید کہہ کر کے لاشوں کی توہین کی جا رہی ہے. دوسرا, ڈاکٹرز کو چنے کی جھاڑ پہ چڑھایا اور حفاظتی سامان نام کی ان کے پاس کوئی چیز نہیں. اگر وہ حفاظتی سامان کے متقاضی ہوتے ہیں تو ان پر ڈنڈے برسائے جاتے ہیں. کوئی ایسی دلیل دیجئے کہ آدمی ناچ جائے, اس کو مزہ آ جائے. مختصراً یاد ماضی عذاب ہے یا رب. چلو 70 سال کا ایف آئی آر کھلنے والی ہے. ڈنڈے نون لیگ نے مارے, میں بھی ان ڈنڈے کھانوں والوں میں شامل ہوں ان کے ساتھ. وہ تو بعد میں لڑ لیے گا نا, آپ میرے سوال پہ ہمارے پاس دیکھیں اب کرونا پہ واپس آ جائیں. دیکھیں یہ جو آپ نے بڑا امپورٹنٹ نقطہ جو ہے نا, یہ اس میں سمجھنے کی ایک بات ہے. فیصل عیدی جو تھے وہ ان کا سٹیٹمنٹ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اپنا سرد خانے جو تھے وہ بند کر دیے کیونکہ اتنی ہمارے پاس لاشیں آ رہی تھیں, ہمیں یہ نہیں پتا لگ رہا تھا کہ کرونا کی کون سی ہے اور دوسری موت نیچرل موت کون سی ہے, اور ہمیں میں آن ایئر کہہ رہا ہوں کس طرح کرنا ہے. میں آن ایئر کہہ رہا ہوں کہ یہ اس سے بڑا جھوٹ اس صدی میں بولا نہیں گیا اور حکومتوں کی تائید حاصل تھی. فیصل عیدی فی سبیل اللہ یہ جھوٹ نہیں بول رہا تھا. 2.5 کروڑ کی آبادی میں 300 سے زائد پراسرار اموات کا دعویٰ وزیر اعلیٰ سندھ کرتے ہیں. 2.5 کروڑ کی آبادی کے شہر میں 300 سے زائد اگر اموات ہو جاتی ہیں تو یہ کون سی بڑی بات ہے؟ دوسری بات, فیصل عیدی کہہ رہے ہیں کہ میڈم ایک سیکنڈ, ابھی میں نے بات جس جگہ سے بات شروع کی مجھے وہی سے اختلاف ہے. کائنڈلی میرا پوائنٹ ختم ہونے دیں. نا میرا پوائنٹ اب ختم. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب کرونا سے کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو جو بھی دفنانے والا اس کو نہلائے گا یا اس کو کفن پہنائے گا یا اس کو تدفین کرے گا, وہ وائرس جو ہے وہ اس کے اوپر نو میم, بگ نو, ایکسپرٹس کی رائے اس پر آ چکی ہے کہ موت کے بعد کوئی کسی قسم کا وائرس باقی نہیں رہتا. موت کے بعد, یہ میں گھر سے کہہ رہا ہوں نہیں, لیکن یہ کرونا وائرس جو ہے وہ وہاں سے ٹرانسفر ہو سکتا